تو ومریم ابنت عمران التی، مریم بنت عمران یہ وہ بندی ہے جنہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی. حیا نہ ہو عورت نہیں ہے، وہ سب کچھ ہو سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتی ہے، عورت نہیں ہو سکتی. عورت کے لیے شرط ہے حیا. حیا کی پاسداری سب سے زیادہ ان پر اللہ تبارک و تعالی نے آیت کی ہے. اسی وجہ سے حضرت مریم کو کہا کہ یہ وہ بندی تھی میری خاص جو حیا کے اندر اپنے احسنت فرجہا، اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا زنا سے. اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ کیسے محفوظ رکھا؟ جب پیدا ہوئی تھی اسی وقت ماں نے تہیہ کر لیا تھا کہ بیت المقدس کی خادماؤں میں ان کا نام لکھ لیا جائے، اور ماں کو تمنا تھی کہ بیٹا ہوگا لیکن بیٹی ہوگی. تو میں نے کہا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، ارے مرد کے برابر تو عورت نہیں ہوتی. میں تو مرد سوچی تھی، مرد بچہ ہوگا تو میں بیت المقدس کی خدمت میں دے دوں گی، یہ تو عورت نکلی. لیکن ماں کی نظر پختہ تھی، انہوں نے کہا کہ عورت ہو تو ہو لیکن اب بھی میں بیت المقدس کی نظر ہی کروں گی. تو بیت المقدس کے خادماؤں میں ان کا شمار ہوتا تھا. یہاں تک کہ یہ تھوڑی سی عمر پہنچی تو ان کی کفالت کرنے کے لیے حضرت زکریا خود اٹھا لیے ذمہ داری، اور ایک طرح کے ماموں لگتے تھے، یا ایک طرح کے ان کے ماں کے بہن کے شوہر لگتے تھے. تو حضرت زکریا نے پالا پوسا اور انہوں نے نگرانی کی. تو انتہائی نوجوانی کے اندر ہی یہ اللہ والی بندی اللہ کی عبادت اور اللہ تبارک و تعالی کے لیے خشوع و خضوع کا یہ عالم پہنچا کہ اللہ نے ان پر سے کرامات کا ظہور کر دیا. مریم کے حجرے میں جب زکریا جاتے عجیب و غریب انواع و اقسام کے پھل دیکھتے جو وہ نہ لا کے دیتے نہ وہ پورے مصر میں ملتے. کیونکہ اب آم کا موسم ہے تو آم مل سکتا ہے نا جی، انگور کا موسم ہے تو انگور مل سکتا ہے. اب بالکل آم کا موسم ہی نہیں ہے اور آم ہے تو آپ بولیں گے آسٹریلیا سے منگا لیے. آج منگا لے سکتے ہیں آسٹریلیا سے، یورپ سے منگا لو، لیکن اس زمانے میں کیسے آئے؟ تو حضرت زکریا جب جاتے محراب میں تو دیکھتے کہ وہاں انواع و اقسام کے پھل ہیں. پوچھتے بیٹا انا لکی ھذا، ارے یہ تو میں نہیں لایا اور دوسرا تو لا نہیں سکتا کوئی، یہ آئے کیسے تمہارے پاس؟ کہتی قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ اس کو رزق دیتا ہے جس کو چاہے بے حساب دیتا ہے. یہی کرامت دیکھ کے حضرت زکریا نے اپنے آپ کو بیٹا نہ ہونے پر کف افسوس ملتے ہوئے دعا کرنا شروع کر دیا کہ اے اللہ نوجوان بچی کے ذریعے اتنی بڑی کرامت ہو سکتی ہے تو میں تو نبی ہوں، مجھے اولاد اب تک نہیں ملی، اب میں اولاد کے لیے دعا کرتا ہوں. ہنالک دعا زکریا ربہ، وہی کھڑے کھڑے دیکھتے ہی انہوں نے پکار لگائی اللہ کے پاس کہ اے اللہ مجھے بھی بیٹا دے دے. جب یہاں پر کرامت یہ ہو سکتی ہے، بغیر موسم کے پھل نکل سکتے ہیں اور پھل لانے والے کے بغیر روم کے اندر پھل آ سکتے ہیں، تو میں بھی بغیر موسم کے، میرا بڑھاپا آ چکا ہے، جوانی کی عمر نہیں، بیٹا ہونا ممکن نہیں، لیکن اللہ تو دے سکتا ہے نا جیسا مریم کو دے رہا ہے. ہاتھ اٹھا دیے وہیں سے. اللہ کہتا ہے ہنالک دعا، وہیں کھڑے کھڑے ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ مجھے ایک اولاد دے دی. تو اللہ نے یحییٰ دیا. یہ ان کی پاک دامنی تھی. اچھا اب اس کے بعد حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی نا. یہ روایتوں میں آتا ہے کہ حجرے سے نکل کر کبھی کبھی تنہائی میں جانے کے لیے یا اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے مشرقی کنارے کی طرف تھوڑا سا چل لیتی تھی حضرت مریم، آگے جاتی تھی. ایسا ہی کوئی موقع تھا جہاں سے حجرے سے نکل کر حضرت مریم علیہ السلام جا رہی تھی کہ اچانک ایک خوبصورت بندہ آ کے شکل بن کے کھڑا ہو گیا. حیران، یہ کون ہے؟ رات کا موقع، تنہا عورت، اور ادھر خوبصورت ترین بندہ. قالت انما انا رسول ربک، سیدھا کلام ہو رہا ہے. اب انہوں نے کہا کہ میں رسول بن کے آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے. انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، اور تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ تم ایک بچے کی ماں بننے والی ہو. انہوں نے کہا قالت انا یکون لی غلام،
میرے ہاں بچہ، ولم یمسسنی بشر، کسی مرد نے مجھے چھوا تک نہیں ہے. پاک دامنی کی انتہا دیکھو، پاک دامنی کی انتہا دیکھو. انہوں نے کہا انا یکون لی غلام، میرے ہاں بچہ، ولم یمسسنی بشر، اور مجھے کوئی چھوا بھی نہیں، ولم اکو بغیہ، اور میں بے حیا زانیہ بھی نہیں ہوں کہ مجھے بچہ ہو جائے. ولم اکو بغیہ. تو اس وقت جبرائیل تھے وہ جو خوبصورت شکل میں آئے تھے. انہوں نے کہا قال کذالک، یہ ہو کر رہے گا، ہوا علی ہین، یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. اللہ نے ڈیسائیڈ کر دیا تمہیں بغیر مرد کے چھوئے بچہ ہو. لیکن اس وقت کی جو بات چیت ہوئی، کانورزیشن، اس کو اللہ نے قرآن میں تا قیامت رکھ دیا ہے تاکہ ان کی پاک بازی پوری طور پر عیاں ہو جائے کہ رات کے اندھیرے میں فرشتہ جب انسان بنا ہوگا تو کتنا خوبصورت بنا ہوگا، اور وہ آ کے کہتا ہے کہ تمہیں بچہ ہے، تو انتہائی پاک باز عورت کا مقام کیا ہے؟ وہ کیسے اپنے آپ کی صفائی دیتی ہے؟ پہلے کہتی ہے کہ دیکھ کوئی بشر مجھے چھوا تک نہیں، اور نمبر 2، میں باغی زانیہ بے حیا نہیں ہوں، میں اللہ کی فرما بردار ہوں، میں کبھی خیانت نہیں کی. تو اللہ کہتا ہے کہ نہیں، اب فیصلہ ہو چکا ہے، ایسے ہی تمہیں دے گا، ایسے ہی تمہیں ملے گا. تو اس کے بعد فحملت، حمل ٹھہر گیا، فانتبذت به مکانا قصیا. شرم کے مارے، یہ بہت بڑی پاک دامنی کا آخری انتہا ہے. اللہ کی طرف سے جبرائیل کی رہنمائی میں ان کے پاس پورے ایویڈنس ہیں کہ یہ حلال بچہ اور بہت مقام والا بچہ. لیکن جب ٹکا پھر بھی شرم کے مارے حضرت مریم نے کیا ہے، الگ راہ لے لی. 5-6 مہینے میں تو ابھرنا شروع ہو جاتا ہے نا، تو پیٹ آنا شروع ہو جاتا ہے. اب شرم کے مارے اللہ کہتا ہے کہ فحملتہ فانتبذت بہ مکانا قصیا، ایک الگ سے مکان میں رہنے لگی. اب اس کے بعد اتنے تنہا ہو گئے، کسی سے ملنے چھوڑ دیا انہوں نے کہ پتہ نہیں پوچھے تو کیا بولوں، ہمت ہی نہیں پڑ رہی ہے. پاک دامنی اتنی عزیز ہوتی ہے. میرے بہنیں سن رہی ہیں، غور سے سنو. اپنی عزت، اپنی عصمت، اپنی حیا، یہ سب سے بڑا زیور ہے. اس کو کھونے نہ دو، اس کو دکھانے نہ لگو، اسے چھپاؤ. چھپانے میں تمہاری عزت ہے، دکھانے میں تمہاری ذلت ہے. جو عورتیں چاہتی ہیں نا کہ لو مرد مجھے دیکھیں، یہ اصل میں کیا ہے؟ اپنے آپ ذلیل ہوتی ہیں. جو عورتیں اپنے آپ کو چھپاتی ہیں نا وہ عزت دار ہیں اور ان کی عزت بڑھتی چلی جاتی ہے. تو فانتبذت بہ مکانا قصیا، حتیٰ کہ وہ ایسی تنہا ہو گئی کہ درد ذہ میں ڈیلیوری کے وقت بھی انہیں کوئی آدمی، کوئی ماں میسر نہیں ہوئی، کوئی دائیہ میسر نہیں ہوئی. وہ نہیں چاہا. اس لیے کہتے ہیں فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، حتیٰ کہ درد ذہ کی وجہ سے، ڈیلیوری کے درد کی وجہ سے وہ تڑپتی ہوئی ایک کھجور کے درخت کے نیچے پڑ گئی. تو اس وقت جو زبان سے نکلا اللہ نے ریکارڈ کر دیا. حضرت مریم کی زبان سے جو نکلا، کہا قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. اللہ کاش کہ میں برسوں پہلے مر جاتی اور بھولی پسری بن جاتی، یہ حال میرا نہ ہوتا. کیوں عیسیٰ جیسے شخصیت اور پیغمبر کی ماں بننے والی ہیں، لیکن اصل میں عزت کا دھڑکا لگا ہوا ہے کہ یہ میں کیسے سہ پاؤں گی جب دنیا مجھے اور نظروں سے دیکھے گی. تو اسی لیے انہوں نے کہا، درد ذہ کی وجہ سے نہیں کہا، انہوں نے تو وہ اپنی عزت کی وجہ سے کہا کہ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. اللہ میں اس سے پہلے ہی مر چکی ہوتی اور بھولی پسری ہو جاتی، کوئی مجھے جانتا بھی نہیں، ایسی ہو جاتی، بہتر ہوتا. ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل کو بھیجا. فناداها من تحتها. اللہ اکبر. پردے کا بھی کیا خیال ہے، دیکھو ان آیتوں کو پڑھیے اگر غور سے تو انسان
بالکل حیران رہ جائے. فناداہا من تحتہا، ایسی حالت میں کچھ بے پردگی ہو سکتی تھی نا. اللہ نے جبرائیل کو بھی یہ چیز نہیں دی، اسی لیے کہتا ہے کہ فناداہا من تحتہا، وہ پیچھے کی طرف سے ان کو پکارے، سامنے نہیں گئی. کوئی اور تھا جس کے پیچھے کھڑے ہو گئے جبرائیل. پھر اس کے بعد پکارا مریم. فناداہا من تحتہا، وہاں سے خطاب شروع ہوا وحی کا. اللہ تحزنی، دیکھو ڈرو مت، غم نہ کرو، تیرا رب دیکھ رہا ہے. پھر آرڈر ہوا، جس درخت کے نیچے تم ہو وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اس درخت کو پکڑ کے ہلاؤ تو تازہ کھجوریں تم پہ ٹپک پڑیں گی. اب دیکھیے کھجور کا زمانہ انتہائی گرمی کا زمانہ. 25 دسمبر گرمی کا ہوتا ہے، سردی کا ہوتا ہے. ہاں جی، سردی میں کھجور کہاں سے ٹپکیں گے؟ لیکن اللہ معجزات پہ معجزات دے رہا ہے اس بندی کو. کیوں؟ عصمت، پاک دامنی، حیا پکڑو. حیا میں عزتیں ہیں، اور ایسی عزت ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے عورتوں کو اتنی عزت دے گا اگر حیا میں ہو، پاک دامنی میں رہو. یہ تمہاری سب سے بڑی بیوٹی ہے. اگر اس کو کھو دیا پھر عورت ہونے کے لیے کوئی چیز نہیں تمہارے پاس. اس کو مت کھو، اس پر کامزن رہو، اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش ہوگی. تو کہا کہ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله. اللہ نے کہا یہ تازے تازے کھجور کھاؤ، نیچے میرا فرشتہ اپنا پیر مارے گا، ایک بہترین ابلتا ہوا چشمہ ٹھنڈے پانی کا تمہارے پاس آئے گا، اس سے پانی پیو. تو معلوم ہوتا ہے درد ذہ کے وقت اس کے بعد کی کمزوری کے لیے کھجور سب سے بہترین غذا ہے. اگر کوئی اور اس سے بہترین غذا ہوتی تو وہ حضرت مریم کے لیے اللہ کہہ دیتا، لیکن کھجور بنایا. تو معلوم ہوتا ہے، طب بھی کہتی ہے کہ ڈیلیوری میں جو کچھ بھی نقصان اور کمزوری ہوتی ہے اس کو فلفل ہونے کے لیے بہترین چیز کھجور ہے. کھجور کا استعمال اور ٹھنڈا پانی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اور عزت بخشنے والا ہے کہ تم کیا کرنا، تھوڑے ہی دن میں بچے کو لے کے اپنی قوم کی طرف آ جانا، قوم کی طرف آ جانا. اور اگر کوئی پوچھے تو کہہ دینا میں بات نہیں کرتی، میں نئی بات کرنے کا روزہ رکھا ہوں. ایک روزہ وہ ہوتا ہے بات بھی نہیں کرتے، ایسا بھی روزہ تھا اس زمانے میں. تو حضرت مریم کو کہہ دیا گیا تم کہہ دینا میں بات نہیں کرتی، میں نئے بات کرنے کا روزہ رکھی ہوئی ہوں. بات کرنا ہے تو میرے بچے سے بات کرو. جیسے ہی قوم کے پاس بچہ لے کے آئی، پہلے ہی غائب تھی، تو قوم چلا اٹھی، کہا کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. اے ہارون کی بہن. ہارون کی بہن اس وجہ سے کہا کہ ہارون نامی ایک بہت اللہ والی شخصیت ان کے ہاں گزری ہوئی تھی. تو جو بڑا ہوتا ہے نا انہی کی طرف نسبت دیتے ہیں نا جب کوئی غلطی کرتے ہیں. تو یہی کہا ان لوگوں نے بھی، اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باوا ایسا تھا نہ تیری اماں ایسی تھی، یہ ایسا غلط کام کر کے تو کیوں آئی؟ وَلَمْ أَكُ بَغِي. انہوں نے کہا کہ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، دیکھو انی نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، میں تو نظر مانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں صوم کی، روزے کی، میں بات نہیں کروں گی. فَلَمْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، میں کسی سے بات نہیں کروں گی. تو سیدھا سیدھا ہاتھ بتلایا، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، بات کرنا ہے اس سے کر لو. تو قوم نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کیسے بات کرے گا بچہ، گود کا بچہ، شیرخوار 2-3 دن کا بچہ کیسے بات کرے گا، کیسے ہم بات کریں گے؟ ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی، عیسیٰ بول پڑے، جیسے یہ مائک گونج رہی ہے نا محل کے اندر، اسی طرح حضرت عیسیٰ کی آواز گونج رہی تھی. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب
وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یکن جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلک عیسی ابن مریم. اتنا لمبا بیان شیرخوار بچہ پیش کر رہا ہے. لوگوں نے سب سمجھا کہ مریم کون ہے. کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. انی عبداللہ اتانی الکتاب، اللہ مجھے کتاب دے گا. کب؟ 3 دن کا بچہ نبی ہونے کا بھی اعلان کر رہا. وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنائے گا. وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی، اور میں جہاں کہیں بھی رہوں اللہ تبارک و تعالی مجھے بابرکت رکھے گا. اور مجھے وصیت کیا ہے اللہ نے، کیا وصیت کیا ہے؟ بالصلاۃ، نماز کی، والزکاۃ، زکوٰۃ کی، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں. اور وصیت کیا ہے؟ وبرا بوالدتی، میں اپنی والدہ کی خدمت کروں. والدہ کی خدمت، ہاں. ولم یکن جبارا عصیا، میں جبار قسم کا شقی بدبخت نہیں ہوں، میں والدہ کی خدمت کرنے والا ہوں. تو یہ ہیں مریم اور یہ ہیں عیسیٰ. کیوں اتنی بلندی؟